شریل میمن صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے اپنے شو پہ ڈسکس کیا تھا جو معاملہ اگین کراچی میں پیش آیا, جو ڈمپ ٹرک والا ایشو تھا سارا, جس کے اندر کچھ لوگ اپنی جان کو بیٹھے اور مختلف اور جو ایشوز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر ٹریفک کو لے کے اور گاڑیوں کی روڈ سیفٹی کو لے کے. تو اس پہ شریل میمن صاحب جو تھے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. کافی زیادہ باتیں ہوئی, لیکن جو اس پرٹیکولر چیز سے تعلق رکھنے والی باتیں ہم نے سوچا ان کو ذرا ہم اپڈیٹ کر دیں. اگین جو ہم نے پچھلی سٹوری کی تھی اس سے بھی تعلق رکھتی ہے کچھ چیز کے اندر. ایک تو نمبر انہوں نے کہا جی کہ اب سے جو گاڑیاں ہیں ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ہوئیں گے. اب اس کی ظاہر ڈیٹیل جو ہے وہ یہی ہوگی, جیسے میوزیم پنجاب والا پرپوزل تو یہ تھا کہ 5 سال کے بعد کی گاڑیوں کے اوپر لازمی ہو جائیں گے سالانہ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اسلحے کی نمائش جو ہے گاڑیوں پہ وہ اس پہ پابندی ہے تو وہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو نوجوان لوگ ہیں, جیسے ابھی ہم بھی مخاطب ہونا چاہ رہے تھے پیرنٹس سے, انہوں نے وہ بھی شریل میمن صاحب بھی ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو انڈر ایج ڈرائیونگ نہ کرنے دیں, کیونکہ اس سے ایشوز جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی صوبہ ہو کوئی بھی شہر ہو جہاں انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے گا گھروں کے اندر سے, وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں گے. لاسٹلی انہوں نے سر ایک اور بات کی, اس پہ ہم تھوڑا اینڈ میں آتے ہیں, کہ انہوں نے کہا جی کہ جو گاڑیاں نمبر پلیٹ کے بغیر چل رہی ہوتی ہیں ان رجسٹرڈ, ان پہ ڈائریکٹ وہ ایک وائلیشن ہے اور ڈائریکٹ وہ گاڑیاں روکی جائیں گی, اور وہ گاڑیاں جو جب تک رجسٹر نہیں ہوتی سڑک پہ نہیں آ سکتی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ شو روم سے بھی جب آپ گاڑی لے کے باہر نکل رہے ہوں تو اس پہ نمبر پلیٹ لگی ہونی چاہیے ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, بہرحال اس پہ آتے ہیں, پہلے باقی باتیں کر رہے ہیں. جی وہ ایک تو انہوں نے اگین ری اشور کیا ہے کہ وہ ڈمپر ٹرکس کا جو ٹائم ہے جو کہ رات کا ہوتا ہے وہ وہی رہے, دن میں ان کو اجازت نہ ملے. پہلے ایک یہ کنٹروورسی چل رہی تھی کہ شاید پیسے لے کر ان کو دن میں بھی آنے دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ اگین اسلحے کی نمائش, وہ تو ظاہر نہیں ہونی چاہیے, اب اس پہ ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. یہ جہاں تک معاملہ ہے نا انڈر ایج ڈرائیونگ کا, یہ پچھلے سال پنجاب میں بہت زیادہ ہاٹ رہا ہے, اس کی وجہ سے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. لاہور خاص طور ہم نے اس کے اوپر سندھ جو ہے وہ آج کل زیادہ اس کو فیس کر رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ معاملہ یہاں پہ چل رہا تھا, ہمارا ایک جو ہمارے پنجاب کی جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ اس پہ ایک کانفلکٹ ہے. اگین مطلب ظاہر ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ایز اے ڈیٹرنس یہ فیصلہ ہوا, پولیس نے یہ فیصلہ کیا, لیجسلیٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جب انڈر ایج ڈرائیورز کو ہم پکڑا کریں گے تو ہم ایف آئی آر کاٹیں گے جو ان کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی. تو اس پہ جو جوڈیشری تھی پنجاب کی, انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے, اور وہ تو پھر آگے اس کے ایڈمیشنز کا مسئلہ ہوگا, وہ ایک آلریڈی ایک وہ جوونائل ہے, اگر وہ ریکڈ کا حصہ بن گیا اس کی ساری زندگی متاثر ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی ساری زندگی متاثر ہوگی. مجھے آپ بتائیں کہ پھر اس کے علاوہ ڈیٹرنس کیا ہے. مطلب ایک طرف یہ ہے کہ اس کی زندگی اس لیے متاثر ہو, اس کو آگے ایڈمیشنز میں پرابلم ہو یا نوکری میں پرابلم ہو, دوسری طرف وہ کسی کی جان لے لے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں سے ورس کیا ہے. سر ڈیٹرنس تو دیکھیں بڑی دیر بعد چیز آئے گی, جب آپ یہ کریں گے بھی تو بہت سارے لوگ جو ہے تب بھی اس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے یار سنبھال لیں گے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا, اگر کسی نے یہ چیز کر دی ہے اور ایف آئی آر نہیں ہوئی تو کیا میسج آپ دے رہے ہیں باقی سوسائٹی کو کہ یار یہاں پہ انڈر ایج ڈرائیونگ کریں, جج صاحب جو ہیں پرچہ نہیں ہونے دیں گے آپ پہ, یا اس کو پرچہ تو ہو جائے گا بعد میں حذف کرا دیں گے, ریکارڈ کا حصہ نہیں رہے گا تو فائدہ کیا ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.